بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 13، رکوع نمبر 13۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر بھی ہو گئی، اور اس میں جو علمی نکات تھے وہ بھی ہو گئے۔ تو میں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں اس میں سورہ بقرہ میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے، تو میں اس مسئلے کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ تو آج سے انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، اور یہ میں نے خود جو احادیث تھیں وہ جمع کی ہیں اور پیپر پہ ان کو اپنے سامنے لکھ کے لایا ہوں، تاکہ عربی عبارات بھی حدیث کی پڑھوں اور اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ ہو، اور یہ مسئلہ دودھ کے دودھ پانی کی طرح واضح ہو جائے کہ کیا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے یا نہیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں، جو مسلک اہل حدیث سے جن کا تعلق ہے، کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ ایک ہوں گی۔ تو ہم دلائل سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسی طرح سعودی عرب میں بعض سلفی علماء، اکثریت نہیں، بعض علماء کی بھی یہ رائے ہے کہ 3 دے دیں تو ایک ہوگی، اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا۔ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں 7ویں صدی ہجری میں، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور انہوں نے پوری امت کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا کہ 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک کاؤنٹ ہوں گی۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے علامہ ابن قیم، بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، انہوں نے بھی اس مسئلے میں اپنے استاذ کے دلائل کو یعنی ترجیح دی اور یہ فتویٰ دیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی پھر اس میں شروع میں اپنے ان دونوں استاذوں کی پیروی کرتے ہوئے یہی فتویٰ دیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں، لیکن پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو چونکہ آج کل بہت سے لوگ یہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں، پھر اہل حدیث سے فتویٰ لے آتے ہیں جا کے اور کہتے ہیں دیکھو ان کے پاس کتنی واضح احادیث ہیں۔ تو میں جو ایپیسوڈ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس میں لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کھول کے رکھ دوں گا انشاءاللہ، کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کس کی دلیل مضبوط ہے۔ اور میں نے جو اس میں تحقیق کی ہے وہ بہت زیادہ تحقیق کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو میں نے چھوڑی اور اس پہ میں نے ریسرچ نہ کی ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح ہمارے جو اس زمانے میں اہل حدیث علماء ہیں اور وہ جتنے بھی دلائل دیتے ہیں اس مسئلے پر، میں نے ان کی موٹی موٹی یعنی یوں سمجھیں کہ 500 صفحے کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کا تجزیہ کیا ہے۔ اور اس میں اس بات سے قطع نظر کہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، اس سے قطع نظر سیدھا قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بعد میں پھر فقہا کے اقوال پیش کروں گا انشاءاللہ کہ کس کی کیا رائے ہے، لیکن ابتدا میں اس میں فوکس کیا جائے گا قرآن و سنت کو، تاکہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کی طرف واضح ہو جائے کہ دلائل کی دنیا میں کس کا قول مضبوط ہے اور کون سا قول ایسا ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے میں جو یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس میں اہل حدیث جو ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے ہاں اہل حدیث علماء ہی اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، باقی تمام مکاتب فکر اہل سنت میں وہ اس پر متفق ہیں کہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو میں پہلے اہل حدیث کے دلائل دوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا تجزیہ کریں گے۔ پھر ان دلائل کے بعد میں پھر انشاءاللہ دوسرے علماء جو جمہور علماء جن کو کہا جاتا ہے، میری نظر میں یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ جمہور میں جب کہوں گا نا کہ جمہور کا یہ قول ہے کہ 3 ہوتی ہیں، تو جمہور سے مراد صحابہ اور تابعین کے بعد یہ مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا ہے، تو اس وقت پھر جمہور الگ تھے اور چند لوگ الگ تھے، لیکن تو میں انہی کی رعایت کرتے ہوئے اس کو جمہور کا قول قرار دوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ احادیث میں جائیں گے تو صحابہ اور تابعین تک اس مسئلے پر مکمل اجماع تھا، کوئی ایک قول بھی ہمیں واضح ایسا نہیں ملتا جس میں آتا ہو کہ انہوں نے 3 کو ایک کہا ہو۔ تو اجماع کے بعد اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خیر، ہم دلائل سے بحث کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث حضرات جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، ان کی جو سب سے مشہور دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيهم اناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی کا نام آپ محفوظ رکھ لیں، اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
اور حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال خلافت کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ لوگ ایک معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس میں شریعت نے ان کو گنجائش دی ہے، تو ہم کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس کو ان پہ نافذ کر دیں۔ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، اور حضرت عمر نے یہ طلاقیں ان پہ نافذ کر دیں، یعنی حضرت عمر نے گویا فیصلہ کر دیا کہ 3 اب 3 ہی ہوں گی، اکٹھی 3 کسی نے دیں تو وہ تینوں نافذ ہو جائیں گی۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اہل حدیث حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور میں تو 3 ایک شمار ہوتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی لوگ جلد بازی کر رہے ہیں، ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 کو اب 3 ہی واقع کریں گے اور اس میں لوگوں کو اب چھوٹ نہیں دیں گے۔ تو ایک گویا ایک سیاسی فیصلہ تھا لوگوں کو طلاق سے روکنے کے لیے، کیونکہ اس پر تقریباً اجماع ہے، چند فقہا کا اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو حضرت عمر نے لوگوں کو ایک ناجائز کام سے روکنے کے لیے فیصلہ کیا کہ اکٹھی 3 دو گے تو بیوی حرام ہو جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے، مشہور حدیث جو اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ اہل حدیث علماء کو میں نے جو بھی ان کی ٹی وی میں ٹاک سنی ہے یا سوشل میڈیا پہ، جب وہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں وہ لفظ یہ ہے، وہ اس حدیث کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، یا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے ان کو پھر نافذ کر دیا، یعنی 3 قرار دے دیا۔ تو یہ جو اکٹھی کا لفظ ہے یا ایک مجلس کا لفظ ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ اس سے لوگ اس میں جاتے ہیں کنفیوژن میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اکٹھی 3 نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے اکٹھی والی کو 3 کر دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حدیث کی جو ورڈنگ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ الفاظ کیا ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں، الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی ہوں یا الگ الگ مجلس کی ہوں، ایک نشست کی ہوں یا الگ الگ مہینوں کی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ جو نتیجہ نکالا جاتا ہے نا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک اور حضرت عمر نے اس ایک مجلس کی 3 کو 3 کر دیا، یہ نتیجہ درست نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر درست معنی کیا ہے؟ درست معنی بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ حدیث کے ظاہر سے، حدیث کا ظاہری الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان پر عمل ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو، اس کی کوئی لاجک ہی نہ بنتی ہو، تو یہ ایک اصول ہے کہ پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس حدیث کو مان لیا جائے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو حدیث کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر ایک مجلس میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اس سے بیوی نبی کے دور میں حرام نہیں ہوتی تھی اور مرد کو رجوع کا حق ہوتا تھا۔ اگر وہ عدت کے دوران رجوع کر لیتا تو اس رجوع کو معتبر سمجھا جاتا تھا، یہ بیوی اس آدمی کے لیے حلال رہتی تھی۔ حضرت عمر نے کیا کیا کہ جب یہ کہا کہ جو کوئی 3 دے گا تو میں اس کو 3 کاؤنٹ کروں گا، تو 3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے جب تک عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی اور وہ اس سے ہم بستری نہیں کر لیتا اور اپنی مرضی سے وہ اس بیوی کو طلاق نہیں دے دیتا، پھر عدت گزارنے کے بعد یہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتی ہے یا کہیں اور بھی کر سکتی ہے، تو اس وقت تک اب یہ پہلا والا میاں اس سے رجوع نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر حضرت عمر نے ایسا کیا ہے تو یہ دین میں سیاست نہیں ہے بلکہ یہ دین میں تحریف ہے، اس لیے کہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام مت کرو۔ تو آپ بتائیں، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال کو حرام کرنے پر پابندی اور حرام کو حلال کرنے پر پابندی، تو عورت کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ حساس ہے۔ حضرت عمر نے اگر 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر کے حلال بیوی کو حرام کر دیا اور جس پر حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا، تو کیا یہ کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے کسی کے
کہ خلیفۃ المسلمین ہو, عادل ہو, مسلمانوں کا امیر ہو, اور وہ اتنا بڑی ان سے غلطی ہو جائے کہ جو حلال بیوی تھی جس کے لیے اس پر حضرت عمر سیاستاً حرام کر رہے ہیں, تو سیاست میں کیا گورنمنٹ کو, خلیفہ کو اس کی اجازت ہے کہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دے؟ کیونکہ اگر ایک آدمی نے حضرت عمر کے دور میں, مثال کے طور پر زید نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں, اور زید کی بیوی کا نام فار ایگزامپل ہندا تھا, اب قرآن و سنت کی روشنی میں, نبی کے دور کی روشنی میں تو یہ بیوی حلال ہے, لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ہندا جو ہے زید پر حرام ہو گئی, اور زید کے علاوہ بکر نامی ایک شخص ہے جس سے یہ عدت کے بعد نکاح کرتی ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے, نبی کا دور یہ کہہ رہا ہے, ابو بکر کا دور یہ کہہ رہا ہے کہ اس بکر کے لیے اس سے نکاح جائز نہیں تھا, کیونکہ ابھی اس کے نکاح سے یہ نکلی نہیں ہے, زید کے نکاح سے, لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں حلال ہے. تو آپ بتاؤ اتنا, یعنی اس سے اگر یہ دین میں تحریف نہیں ہے تو پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو یہود و نصارہ نے اپنے دین کو جس طرح سے تباہ و برباد کیا تحریفیں کر کے, تو اس کا مطلب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محرف تھے. تو یہ سیاست نہیں ہے, یہ تحریف ہے. سیاست جب ہوتی کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں دینے والے کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں تھی, سزا نہیں تھی, یہ جرم ہے, گناہ ہے, لیکن کوئی سزا نہیں تھی. حضرت عمر نے یہ کام کیا. احادیث میں آتا ہے کہ جو 3 طلاقیں دیتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوڑے مارتے تھے. تو سزا کا جو قانون ہے نا, اس کا سیاست سے تعلق ہے کہ جب لوگ شرافت سے ایک گناہ سے باز نہیں آ رہے تو آپ شر اور آفت کے ذریعے, یعنی سزا کے ذریعے آپ ان کو گناہ سے روکنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ اس میں لا بھی بنا سکتی ہے, قانون سازی بھی کر سکتی ہے, سزائیں بھی دے سکتی ہے, تو یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے, کیونکہ یہ تو دین کا تماشا ہو جائے گا. اور اگر ہم فرض کر لیں حضرت عمر سے معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ جرم ہوا بھی تھا, تو ہم صحابہ کرام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں حضرت عمر سے اس سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں. مشہور واقعہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے اٹھ کے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا کرتا کہاں سے آیا؟ جو مال غنیمت میں کرتے ملے وہ تو چھوٹے کرتے ملے ہیں, یہ بڑا کرتا کہاں سے آیا؟ حضرت عمر نے پھر اس کی ریزن بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے کسی خاتون کا مہر جو ہے وہ 400 درہم سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک خاتون مجمع میں کھڑی ہو گئی کہ اللہ تو فرماتے ہیں ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا, اگر کسی عورت کو سونے کا پہاڑ بھی دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے. آپ کہہ رہے ہو 400 درہم سے زیادہ, اللہ تو سونے کے پہاڑ کا ذکر کر رہا ہے مہر میں. حضرت عمر نے فوراً فرمایا اصاب امرأۃ واخطأ رجل, عورت نے درست بات کہی اور مرد سے خطا ہو گئی, یعنی اپنے بارے میں رجوع کیا. تو صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ نہیں چھوڑتے تھے, اور وہ اتنا بڑا مسئلہ کہ کسی ایک صحابی کی حلال بیوی کو حضرت عمر ان صحابی پہ حرام کر دیں, اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیں, تو غیرت کا مسئلہ بن سکتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ حضرت عمر کے اس فیصلے پر کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی نے بھی اعتراض کیا ہو یا اشکال کیا ہو. حتیٰ کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ ابن عباس, وہ بھی جب فتویٰ دیتے تھے تو یہی دیتے تھے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی, جو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس کی وہ روایتیں پیش کروں گا. ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے دونوں روایتیں ہیں کہ 3 ایک بھی ہیں اور 3 3 بھی. یہ بالکل غلط ہے. وہ جو روایت ہے میں اس کی بھی حقیقت پیش کروں گا جو اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں کہ 3 ایک والی بھی روایت ہے. 3 کے ایک والی کوئی روایت نہیں ہے عبداللہ بن عباس سے. وہ انشاءاللہ جو اہل حدیث حضرات بتاتے ہیں نا, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ روایت کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کے خلاف ہے کہ عبداللہ بن عباس کسی کو کہہ رہے ہیں تمہاری بیوی حلال ہے, کسی کو کہہ رہے ہیں حرام ہے. تو یہ مفتی کو تھوڑی اختیار ہے کہ جب چاہے کسی کو حلال کر دے کسی کو حرام کر دے. وہ تو جو فتویٰ ہوگا, جو حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے ہوگی, وہی اسی رائے پہ فتویٰ دیں گے وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس حدیث کا یہ مطلب لیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں 3 ہوتی تھیں, حضرت عمر نے اس کو, نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں, حضرت عمر نے 3 کیا ہے, تو یہ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے اہل حدیث حضرات بیان کرتے ہیں. اب صحیح مفہوم کیا ہے, تو میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب بالکل یہی ہے جو اس حدیث کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
عن ابی الزبیر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ یقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الایام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر حتی نہا عنہ عمر. صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 451. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں عورتوں سے متع کیا کرتے تھے ایک مٹھی کھجور کے ساتھ یا آٹے کے ساتھ. یعنی کسی عورت کو ایک مٹھی کھجور دے کے متع کرتے تھے. متع کہتے ہیں ٹیمپریری نکاح, جو شیعہ حضرات جس کے قائل ہیں کہ ایک عورت سے 1 گھنٹے کی شادی, 2 گھنٹے کی شادی, 1 ہفتے کی شادی, اسے 1 ہفتے کے بعد وہ نکاح خود بخود کالعدم, نکاح تو نہیں ہوتا تھا, وہ ایگریمنٹ خود بخود ختم سمجھا جاتا تھا. تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں یہ کام کیا کرتے تھے حتی نہا عنہ عمر, یہاں تک کہ حضرت عمر نے پابندی لگا دی. تو شیعہ حضرات بالکل یہی دلیل دیتے ہیں کہ یار دیکھو یہ جو متع کو تم حرام کہتے ہو, اہل سنت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں نا, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی اور حتیٰ کہ اہل حدیث بھی, یہ سب متع کو حرام مانتے ہیں. ٹیمپریری نکاح اسلام میں نہیں ہوتا کہ کسی عورت سے آپ 2 گھنٹے کی شادی کریں, 4 گھنٹے کی شادی کریں اور 4 گھنٹے کے بعد وہ خود بخود کالعدم ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا, یہ زنا ہی ہے. لیکن جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں بھی یہ کام کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی یہ کام کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگائی. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا, وہ اہل حدیث حضرات کو ہم کہتے ہیں آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا بھی وہی جواب ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں, ابو بکر کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے. تو اس حدیث کا جو جواب ہے اس کا بھی وہی جواب ہے. یہ جو متع والی حدیث ہے اس کا کیا جواب اہل سنت دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ متع خود بھی کرتے ہوں گے اور دوسرے صحابہ بھی بعض کرتے تھے جن کے بارے میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, لیکن یہ جو متع ہوتا تھا یہ نبی کے آرڈر پہ, نبی کی اجازت پہ نہیں ہوتا تھا. ابو بکر کے دور میں اگر متع ہوا ہے حضرت ابو بکر کی پرمیشن سے نہیں ہوا, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اگر متع ہوا ہے حضرت عمر کی پرمیشن سے نہیں ہوا. اور یہ جو حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے یہ پابندی کوئی نئی پابندی نہیں ہے, وہی پابندی ہے جو حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگ چکی تھی, لیکن بہت سے صحابہ کو اس لگنے کا علم نہیں تھا, اس وجہ سے وہ متع کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع پر پابندی لگائی, خیبر کے موقع پر بھی اور بعد میں بھی آپ نے پابندی لگائی, جس کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں. لیکن اس پابندی کا بہت سے صحابہ کو علم نہیں ہوا تو وہ کرتے رہے. کیوں کرتے رہے؟ اس لیے کہ متع زمانے جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا, لوگ کرتے تھے متع. کہیں سفر پہ جاتے, بیوی ساتھ نہیں ہے, تو 4 گھنٹوں کے لیے, 1 ہفتے کے لیے کسی عورت سے شادی کر لی اور وہ 1 ہفتے کا ایگریمنٹ کر لیا, اسے کچھ دے دیا اور وہ 1 ہفتے بعد خود بخود وہ نکاح یعنی وہ ایگریمنٹ کالعدم سمجھا جاتا تھا. تو زمانے جاہلیت میں متع ہوا کرتا تھا اور بعض صحابہ اسی زمانے جاہلیت کی رسم پہ چلے آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی, اس پابندی کا سب کو علم نہیں ہوا. یہ ہو سکتا ہے, بہت سے مسائل ہیں جو بعد میں صحابہ کو پتہ چلے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اعلان کیا, بہت سے صحابہ کو نہیں پتہ چل سکا. تو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا. حضرت عمر نے پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرے سے حضرت عمر نے اس حکم کی تجدید کی جو نبی کے دور میں ہو چکا تھا. اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت عمر نے فرمایا اب اس بارے میں کسی کا عذر نہیں چلے گا, کوئی اگر متع کرے گا تو میں اس کو رجم کروں گا. اگر شادی شدہ آدمی متع کرتے ہیں, زنا والی سزا میں نافذ کروں گا, تو اس بارے میں کسی کا عذر نہیں چلے گا. تو یاد رکھیں, جیسے زمانے جاہلیت میں متع کو حلال سمجھا جاتا تھا, اس بیس پہ بعض صحابہ حضرت عمر کے دور تک کرتے رہے. بالکل اسی طرح زمانے جاہلیت میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا, خواہ وہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ہوں یا 3 مہینے میں تقسیم کر کے دی جائیں. ہر طرح کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. اس کی دلیل میں آگے حدیث پیش کر رہا ہوں. ہر طرح کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا, اور ایک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد جتنی بھی طلاقیں دے دیتا عدت کے اندر اسے رجوع کا حق حاصل تھا. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا اور سورہ بقرہ کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ میں تلاوت کی ہیں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, 2 مرتبہ کے بعد چاہو تو عمدہ طریقے سے روک لو یا رخصت کر لو. فان طلقها,
اگر مرد نے تیسری بھی طلاق دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو پھر یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو زمانے جاہلیت کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن جیسے متع جب حرام ہوا ہے بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا، حالانکہ متع کی حرمت قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں بھی آیتیں ہیں اور سورہ معارج جو 29ویں پارے میں اس میں بھی آیتیں ہیں کہ ایمان والے اپنی خواہش صرف اپنی بیوی اور باندی سے پوری کرتے ہیں، بیوی اور باندی سے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ان کے پاس نہیں، کوئی آپشن ان کے پاس نہیں ہے۔ تو بیوی تو وہ عورت نہیں ہوتی جس سے متع کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو عرب بیوی نہیں کہا کرتے تھے، وائف نہیں کہا کرتے تھے اس کو۔ تو آپ دیکھیں قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے صحابہ متع کرتے رہے، کیونکہ ان کو قرآن کی اس تفسیر کا پوری طرح علم نہیں ہوگا، یا قرآن کی آیت ان کو معلوم نہیں ہوگی، یا وہ اس میں تعویل کرتے ہوں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں واضح ارشادات ہیں۔ تو حضرت عمر نے پابندی لگا کر کوئی نیا کام نہیں کیا، پرانے حکم کو زندہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح زمانے جاہلیت میں کئی طلاقیں دے کے بھی مرد رجوع کا حق رکھتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قول منقول ہے ابو داؤد میں حدیث نمبر 1981، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دی اور بھی محدثین نے۔ وہ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرجل اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد میں آپ دیکھ لیں اس حدیث کے نمبر پر، کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیا کرتا تھا فہو احق برجعتها، تو رجوع کا زیادہ حقدار ہوتا تھا، یعنی اس کا حق ہوتا تھا کہ وہ رجوع کر لے۔ وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، اگرچہ اس نے 3 طلاقیں دی ہوتی، فَنُسِخَ ذَلِكَ، اس حکم کو منسوخ کیا گیا۔ وقال، اور اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، عمدہ طریقے سے روکو یا رخصت کر دو۔ اور آگے فرمایا وَإِن طَلَّقَهَا، جیسے میں آیت پڑھتا رہتا ہوں کہ اگر مرد نے تیسری دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ عورت حلال نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا نا وہ راوی کا نام ضرور یاد کریں، آگے آپ کو بہت ساری چیزیں انہی راوی سے ملیں گی جو اس حدیث کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے صاف طور پہ بتا دیا کہ جیسے متع زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، بہت سے لوگ اسی بیس پہ کرتے رہے، تو اسی طرح 3 طلاقوں کو زمانے جاہلیت میں ایک سمجھا جاتا تھا، تو نبی کے دور میں بھی ایک ہی سمجھا جاتا رہا۔ نبی نے نہیں سمجھا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ابو بکر نے نہیں سمجھا، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، سمجھا جاتا رہا۔ کون سمجھا جاتا رہا؟ وہ لوگ جن کو علم نہیں تھا کہ 3 طلاقوں کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا اور اب 3 ہی ہوں گی۔ تو یہ مطلب ہے، اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اب ایک دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں کہ اور بھی کچھ ایسے کام ہیں جو نبی کے دور میں ہوئے ہیں لیکن اس پر کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا۔ امام ترمذی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں ترمذی میں۔ ترمذی کی عبارت ہے عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المناکب والآبات۔ عمار ابن یاسر فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کے ساتھ تیمم کیا کندھوں تک اور بغلوں تک، یعنی بازو جو ہے نا ہم نے کندھے تک تیمم کیا اور بغلوں تک۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ تیمم صرف کوہنیوں تک ہوگا، اس سے اوپر کوئی بھی قائل نہیں ہے، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ کوہنیوں تک تیمم ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس حدیث ملتی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نے نبی کے دور میں نبی کی موجودگی میں یہ کام کیا ہے، تو پھر اس پہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہم؟ اس کی وجہ امام ترمذی خود بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ الفاظ میں پورے امام ترمذی کے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 پر وحدیث عمار تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المناکب والآبات لیس بمخالف لحدیث الوجہ والکفین لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا
فرماتے ہیں کہ جو حدیث عمار ہے نا، جس میں آتا ہے کہ ہم نے نبی کی موجودگی میں کندھوں تک اور بغلوں تک تیمم کیا ہے، یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں کوہنیوں تک اور کف تک جو ہے تیمم کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ حضرت عمار نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی موجودگی میں ہم نے یہ نبی کے حکم سے کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، بس اپنے اوپر رکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے، ہم یہ کرتے تھے. نبی کی ذمہ داری انہوں نے نہیں لی، اس لیے کہ نبی سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ ملتی ہے. فلما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی سے براہ راست پوچھا گیا، امرہ بالوجہ والکفین، تو آپ نے چہرہ اور ہتھیلیوں کا حکم دیا. والدلیل علی ذلک علی ما افتى به عمار بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی مضبوط دلیل وہ فتویٰ ہے جو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمار بن یاسر دیا کرتے تھے، اور وہ فتویٰ یہی تھا، التیمم قال الوجہ والکفین، کہ تیمم میں چہرہ اور ہتھیلیاں کا تیمم ہوگا. ففی ھذا دلالۃ علی انہ انتہى الی ما علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عمار نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا تھا اور وہ اسی پر فتویٰ دیتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. بالکل یہی معاملہ حضرت عبداللہ بن عباس والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود جو حدیث پیش کرتے ہیں، خود جو فتویٰ دیتے ہیں، وہ 3 کو 3 کہنے کا دیتے ہیں. تو جیسے حضرت عمار کا یہ کہنا کہ نبی کی موجودگی میں ہم نے یہ کیا ہے، اس کی دلیل نہیں ہے کہ نبی کے حکم سے کیا ہے، تو یاد رکھیں اسی طرح عبداللہ بن عباس کا یہ کہنا کہ نبی کے دور میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ نبی کے حکم سے سمجھا جاتا تھا. اس لیے کہ جیسے تیمم کے بارے میں واضح حدیث موجود ہیں کہ وہ کندھوں تک نہیں ہے، اسی طرح 3 طلاق کے بارے میں بخاری، مسلم اور قرآن کی واضح دلائل موجود ہیں، جو میں پیش کروں گا انشاءاللہ. جب میں دلائل دینے پر آؤں گا ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی کاؤنٹ کیا گیا ہے. یہ میں انشاءاللہ آگے دلائل پیش کروں گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی یہ جو حدیث صحیح مسلم کی پیش کرتے ہیں، اس کا وہ قطعاً مفہوم نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اس پہ میں نے آپ کے سامنے بہت سارے دلائل پیش کر دیے. اب ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کی طرف آتے ہیں کہ ظاہر ہے جو حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں وہ اپنی حدیث کا جو مفہوم خود بیان کریں گے اسی کو آپ فالو کریں گے نا. یا چلے کسی حدیث کے 2 مطلب نکلتے ہوں، ایک صحابی کوئی مطلب بیان کر رہا ہے، دوسرا مطلب بیان کر رہا ہے، تو آپ کیا چلے ہم اس مطلب کو نہیں لیتے، اس مطلب کو لیتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا اس کے علاوہ کوئی مفہوم بیان ہی نہیں کیا جا رہا. تو اس کا مطلب کہ بھائی جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ ایک ایسا مفہوم بیان کر رہے ہیں جس کو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا، جو صحابہ تابعین نہیں مانتے اس کو. تو آئیے ہم عبداللہ بن عباس کا جو اپنا فتویٰ ہے اس پر ہم بحث کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا جو فتویٰ ہے نا، وہ میں بیان کرنے سے پہلے سورہ طلاق کی آیتوں کا صرف ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ عبداللہ بن عباس نے جب اکٹھی 3 طلاقیں دینے والے کو یہ فتویٰ دیا نا کہ 3 ہو گئی ہیں اور بیوی حرام ہو گئی ہے، تو قرآن کی آیتیں اس میں بطور دلیل کے پیش کی ہیں. اور یہ فتویٰ عبداللہ بن عباس نے نبی سے دنیا کے جانے کے بعد دیا ہے. تو وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ آیتیں ہیں سورہ طلاق کی. آپ ابھی قرآن اٹھائیے، 28ویں پارے میں سورہ طلاق نکالیے اور اس کی ابتدائی آیات کا لفظی ترجمہ پڑھیں. میں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی نبی کے توسط سے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو. عدت کے اوقات کیا ہوتے ہیں؟ 3 طہر، جو تفصیل سے پچھلے ایپیسوڈ میں بتائے جا چکے ہیں. 3 طہر میں یعنی 3 مہینے میں ڈیوائیڈ کر کے دیا کرو. فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اور پھر عدت کو کاؤنٹ بھی کرو، حساب و کتاب بھی رکھو. یعنی کیا مطلب؟ صاف طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اکٹھی مت دو، 1 مہینے میں 3 مت دو، 2 مہینے میں بھی 3 مت دو، بلکہ 3 کو 3 مہینوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو. لا تخرجوہن من بیوتہن، اور ان عورتوں کو طلاق کے بعد ان کے گھروں سے مت نکالو. ولا یخرجن، اور نہ یہ خود نکلیں، یعنی عدت کے دوران یہ شوہر کے گھر میں رہیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں وہ. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ، فرمائیے اللہ کی حدود ہیں.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمائیے اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ کیا مطلب اللہ کی حدود کیا بیان کی جا رہی ہیں؟ کہ عدت کے اوقات میں تم نے طلاق کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، اکٹھی نہیں دینی ہے، اس کو اللہ کی حدود قرار دیا گیا، اور بتایا جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ اس کے بعد یعنی طلاق کے بعد، یحدث بعد ذلک امرا، اس طلاق کے بعد شاید اللہ کوئی نئی چیز پیدا کر دے۔ یعنی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ تم نے اکٹھی نہیں دینی ہے، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، تمہارے دل نرم پڑ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، تو اکٹھی دینے میں یہ حکمت فوت ہو جائے گی۔ یہ یعنی جو پہلے آرڈر دیا نا آیت کے شروع میں کہ تقسیم کر کے دو، اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جو وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو عمدہ طریقے سے ان کو روک لو، او فارقوهن بمعروف، چاہو تو عمدہ طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اگر تم نے روکنا ہے، رجوع کرنا ہے، تو دو افراد کو گواہ بھی بنا دو۔ اور وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور جو گواہ جب گواہی دیں تو وہ اللہ کے لیے درست گواہی دیں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اب یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہے یہ دو آیتیں ہیں سورہ طلاق کی ابتدائی۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، صاف پتہ چل رہا ہے لفظی ترجمے سے کہ قرآن طلاق کا صحیح طریقہ بیان کر رہا ہے کہ آپ نے طلاق عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دینی ہے۔ پھر دوسری بات، قرآن اس کی حکمت بیان کر رہا ہے کہ ہم تمہیں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ یعنی کیا مطلب، اگر تقسیم کر کے نہیں دو گے، جذبات میں آ کے اکٹھی 3 دے دو گے، جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا نا، تو طلاق دے کر اس نے خود کو جس مصیبت میں ڈالا ہے اس مصیبت سے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ اور اگر غلط طریقے سے طلاق دی ہے تو جس مصیبت میں اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے اس مصیبت سے اب اللہ نے اس کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ قرآن کی ان آیتوں کا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب بنتا نہیں ہے، اگر بنتا ہے تو ہمیں بتائے۔ اور عبداللہ بن عباس ان آیتوں کی 100% یہی تفسیر بیان کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے، اور یہ یاد رکھیں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ابن عباس وہی ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث کے راوی ہیں جس میں آتا ہے 3 ایک سمجھی جاتی تھی، خود ببانگ دوہل اعلان کر رہے ہیں کہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر پیش کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے شاگرد سعید بن جبیر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 75۔ اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم سکھا، یعنی کتاب کی تفسیر سکھا اس کو۔ دوسری حدیث جو علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے سلسلۃ الصحیحہ میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 173 پہ جو جس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، اللہم علمہ التاویل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں فرمایا اللہ انہیں تفسیر، تعویل کا معنی ہوتا ہے تفسیر، اللہ انہیں تفسیر کا علم سکھا۔ تو عبداللہ بن عباس کو خاص طور پہ قرآن کی تفسیر میں مہارت تھی، اس پہ آپ کے سامنے میں نے 2 احادیث پیش کی۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور قرطبی اور جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ یہ پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، قال ابن عباس والشعبی والضحاک هذا في الطلاق خاصة أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة۔
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس، امام شعبی، امام ضحاک، یہ بڑے بڑے مفسر جتنے بھی تھے، ان سب کا یہ قول ہے کہ یہ جو سورۃ طلاق میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من طلق کما امرہ اللہ، جو ایسے طلاق دے جیسے اللہ کا حکم تھا تو اللہ اس کے لیے عدت کے اندر رجوع کا راستہ رکھتے ہیں. اس کے لیے مصیبت، کیونکہ اکثر اکٹھی 3 طلاقیں دینے کے بعد نا لوگ پچھتاتے ہیں، تو جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیں گے اللہ عدت کے دوران ان کے لیے رجوع کا حق رکھتے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے جو اس طرح سے نہیں دیتے، شریعت کے خلاف دیتے ہیں، وہ اللہ سے نہیں ڈرے، لہذا ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ممکن نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے بہت بڑے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں. تفسیر طبری میں وہ اپنی سند سے پیش کرتے ہیں سورۃ طلاق کی ان آیتوں کے تحت عن اکرمۃ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیت پہلے انہوں نے تلاوت کی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں من طلق کما امر اللہ، جو ایسے طلاق دے گا جیسے اللہ نے حکم دیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا عبداللہ بن عباس، حضرت شعبی، امام ضحاک اور عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ سب ایک ہی تفسیر بیان کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ سورہ طلاق کی جو آیتیں ہیں ان کی اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر بنتی بھی نہیں ہے، یعنی یہ ہوتی تو سامنے کوئی تو لے کر آئے نا، کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سورہ طلاق کی آیتوں میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا اس نے اس طرح کر کے اپنے آپ کو جس مصیبت میں ڈالا ہے تو اس مصیبت سے اب اللہ نے اس کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی بالکل یہی ہے جیسی وہ آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. وہ فتویٰ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2197، اور یہ حدیث تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہے، لہذا مجھے اس کی سند کی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اہل حدیث بھی اس کو صحیح سند یعنی اس سند پہ اعتراض نہیں کر سکتے. وہ حدیث کیا ہے؟ عن مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے ہیں جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، قال كنت عند ابن عباس، میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاءه رجل، ایک بندہ آیا، فقال، اور کہنے لگا، انه طلق امرأته ثلاثا، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. قال فسكت، عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے. حتی ظننت انه رادها الیہ، اتنی دیر خاموش رہے کہ ہمیں لگا شاید یہ فتویٰ دے دیں کہ بیوی لے جاؤ واپس، اتنا غور اس لیے کر رہے ہیں شاید یہ. ثم قال، لیکن اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ینطلق احدکم، تم میں سے ایک شخص نکلتا ہے، فیرکب الحموق، حماقت پہ سوار ہوتا ہے، ثم یقول، پھر میرے پاس آ کے کہتا ہے، یہ ابن عباس، یہ ابن عباس، اے ابن عباس، اے ابن عباس، یعنی کچھ میرے لیے کچھ نکالیں کوئی صورت. وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، حالانکہ اللہ تو یہ فرما چکا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. دیکھیں قرآن کی وہ آیت پڑھی انہوں نے، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا. عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. وبانت منک امرأتک، تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، حالانکہ اللہ نے تو فرمایا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی ان کو بتا دیں جب اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کریں، 3 مہینے میں ڈیوائیڈ کر کے دیا کریں. اب آپ بتاؤ صحیح سند کے ساتھ، اور یہ بخاری مسلم کی معیار کے مطابق یہ سند ہے اس کی، اتنی صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس اتنی واضح بات کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کو سنا رہے ہیں. اس کے بعد بھی کیا یہ کنفیوژن رہ گئی ہے کہ جو ہے نا نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاق، اکٹھی کا لفظ بھی اپنی طرف سے بڑھایا آپ نے حدیث میں، اور پھر صحابہ پہ ایک الزام لگا دیا، حضرت عمر پہ ایک الزام لگا دیا. تو یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک علمی خیانت ہے، اتنی واضح، اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس جو تھے نا، انہوں نے یہ جو فتویٰ دیا ہے نا یہ والی کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ اصل میں حضرت عمر نے چونکہ قانون پاس کر دیا تھا کہ 3 کو اب 3 ہی سمجھا جائے گا، اس قانون کی وجہ سے ایسا کیا ہے. یہ بات اس لیے غلط ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اگر اس قانون کی بیس پہ کر رہے ہوتے تو دلیل میں قرآن کی آیتیں نہ پڑھتے، وہ سورۃ طلاق کی آیتیں نہ پڑھتے.
یہ نہ کرتے وہ، بلکہ کہتے بھائی ٹھیک ہے قرآن و سنت میں تو ایسا ہے، لیکن چونکہ خلیفہ نے قانون بنایا تو میں اس قانون کی بیس پہ ایسا کر رہا ہوں. تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ کہ خلیفہ اگر ایسا قانون بناتے تو عبداللہ بن عباس اس کو ماننے کے بجائے اس کی مخالفت کرتے کہ آپ غلط قانون بنا رہے ہیں، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیسے آپ حرام کر رہے ہیں. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی جو حدیث جس میں آتا ہے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کا وہ مفہوم نہیں ہے. صحیح مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کے مزید جو اہل حدیث حضرات کے دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ اور وہ کیا دلائل دیتے ہیں اور پھر ان دلائل کا جواب کیا ہے. اور پھر آخر میں انشاءاللہ میں وہ دلائل قرآن و حدیث کے، بخاری مسلم سے احادیث اور قرآن سے آیتیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا جن سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو پہلے ان کے دلائل کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد